जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बूढ़ी अम्मा आ गई, आकर कहने लगी अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जी जन्नत में कोई बूढ़ी औरत नहीं होगी, जन्नत में तो बूढ़ियां नहीं होगी। वो बेचारी सादी थी, वो कलाम को समझ ना पाई, वो बयान करने लगी, रोने लग गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैंने तो दिल लगी के लिए, खुशगपी के लिए, दिल खुश करने के लिए ये जुमला इरशाद फरमाया और सच फरमाया है, झूठ नहीं है। फरमाया अम्मा जी आप क्यों रो रही हो? फरमाया हम यहाँ पे माथे रगड़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, हम बूढ़े हैं। आप कह रहे हैं जन्नत में कोई बूढ़ी औरत नहीं होगी, तो हमारा क्या बनेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पगली जन्नत में आप जब जाएंगी ना, आप जवान बन के जाएंगी, जन्नत में कोई बूढ़ा मर्द भी नहीं होगा, कोई बूढ़ी औरत भी नहीं होगी, सब बूढ़े जवान हो जाएंगे, सब बूढ़ियां भी जवान हो जाएंगी। वो अम्मा जी मुस्कुरा गई और खुश हो गई और सारे महफिल वाले जो ना मुस्कुराने लग गए। ये वो मज़ाह है जो जायज है, बल्कि सुन्नत है, और इस मज़ाह पे आपको सवाब मिलेगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक और प्यारा वाक़या आपको सुनाने लगा हूं। नबी करीम की महफिल सजी हुई है, आपके सहाबा किराम यूं ही आपकी महफिल में चमक रहे हैं जैसे चौदवी के चांद सितारों की झुरमुट में चमक रहा होता है। यूं हुजूर दरमियान में जलवा अफरोज है, इधर अबू बकर है, इधर उमर है, उधर उस्मान है, उधर अली है, उधर तलहा है, उधर जुबैर है, इधर अब्दुर्रहमान है। सहाबा इकराम के इस जमगट्ठे में हल्के में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चौदवी के चांद की तरह जलवा अफरोज हैं, सहाबा सितारों की तरह चमक रहे हैं। यूं ही खजूरें आ गई, खजूरें खाने लग गए। हुजूर ने इशारे में बता दिया सबको खजूरें सब ने खानी है, लेकिन खजूरों की गुठलियां जमा करके अली के सामने रखनी है, मेरे दामाद के सामने रखनी है, मेरे चचाजाद भाई के सामने रखनी है, मेरे मुरीद के सामने रखनी है, मेरे प्यारे शागिर्द के सामने रखनी है, हसनैन करीमैन के वालिद के सामने रखनी है, फातिमा बतूल के शौहर नामदार के सामने ये आपने गुठलियां रखनी है, मजाक के लिए रखनी है। जरा महफिल से संजीदगी को खत्म करते हैं, महफिल में खुशी की एक लहर दौड़ाते हैं। चुनांचे अबू बकर खा रहा है, गुठली आगे रख रहा है, उमर खा रहा है, गुठली उधर रख रहा है, उस्मान खा रहा है, गुठलियां जमा करके अली के सामने रख रहे हैं और सब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं। हुजूर कहने लगे अली देखो तूने इतनी खजूरें खा ली हैं, ढेर लग गया, आपने सारी खजूरें अकेले खा ली। अबू बकर भी कहने अली जरा हमारा ख्याल भी रखो, सारी खजूरें अकेले आपने खा ली। उमर ने भी उसके ऊपर एक और जुमला कह दिया, उस्मान ने भी कह दिया यार हैं प्यार है, आपस में प्यार में ये गप कर रहे हैं, लेकिन अली के दिल दुखाने के लिए नहीं, खुशगपी के लिए कर रहे हैं, उसके दिल खुश करने के लिए कर रहे हैं। हजरत अली भी बड़े ही जो ज़हीन थे, अक़ज़ाहुम अली, सहाबा में सबसे बड़े काजी जीनियस आदमी थे, ज़हीन थे, समझ गए रसूलुल्लाह मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। कहने लगे अल्लाह के नबी हाँ मैं भी खा रहा हूं, आप भी खा रहे हैं, फर्क ये है मैं गुठलियों को निकाल के खा रहा हूं और आप सब ने गुठलियों समेत खा ली। सब सहाबा किराम मुस्कुराने लगे। ये हुजूर नबी करीम का अंदाज़े मजाक था, आपके अपने साथियों के साथ दिल लगी का अंदाज था। इसमें एक ससुर एक दामाद के लिए भी अमली पहलू है। आज हमारे यहाँ दामाद आ जाते हैं, ससुर साहब दामाद भी इतनी गैप है, ये अपने आप को फरिश्ता समझता है, दामाद के सामने कभी मुस्कुराता नहीं है, और दामाद बेचारा भी ससुराल के घर में जाता है इतने एहतियात से वहां पे रहता है जैसे बैतुल्लाह का एहतराम कर रहा है, कोई गपशप नहीं है, इतनी ज्यादा संजीदगी भी ठीक नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हुई जमीन पे बड़ा मकाम किसका होगा, अली से बड़ा बादब कौन होगा, लेकिन गपशप और जब निजी महफिल है वहां पे यूं गप भी लगा रहे हैं। हुजूर के यारों की जिंदगी में भी ये गप के और ये मजाक और ये दिल लगी और ये गपशप के ये पहलू नजर आ रहा है। हुजूर के दोनों यार, हुजूर के दो ससुर और हुजूर का एक दामाद, दो ससुर अबू बकर उमर, एक दामाद अली, तीनों रास्ते पे जा रहे हैं। इतने में अबू बकर ने उमर से कह दिया कि अली को जरा उसके साथ गप लगाते हैं। जरा एक उन्होंने मशवरा कर दिया, कहा ऐसा करते हैं, अली का कद हमसे छोटा है, हम दोनों का कद बड़ा है, और ये हमारे दरमियान ऐसे नजर आ रहा है जैसे अरबी में लना लिखा जाता है,
لام زبر لا، نون علی زبر نا، لنا، تو نون درمیان میں چھوٹا ہے، لام بھی لمبا ہے، الف بھی لمبا ہے، دونوں سیم ہے، اور نون جو ہے اس کا وہ چھوٹا ہے، تو علی ہم میں قد میں ذرا کم ہے۔ تو حضرت ابوبکر عمر کہنے لگے علی، کہنے لگے جی یارو بتاؤ کیا کہنا ہے؟ فرمایا تو ہمارے ساتھ جب چل رہا ہے نا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے لنا کے درمیان چھوٹا سا نون ہے، ایسے تو چھوٹا سا لگ رہا ہے۔ حضرت علی مسکرا گئے، کہنے لگے او ابوبکر او عمر، ہاں میں لنا کے نون جیسا لگ رہا ہوں، لیکن اس نون کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو، کیونکہ لنا سے نون کو ہٹا دو تو لا بن جاتا ہے۔ لا کا عربی میں معنی ہوتے کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، لا کا معنی نہیں، میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تو مسکرانے لگ گئے۔ یہ وہ مزاح ہے جو جائز ہے، یوں مزاح ہے جو جائز ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی حضور مزاح کرتے ہیں۔ کیسے مزاح کرتے ہیں؟ حضور کی ربیبہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور آپ کی والدہ ماجدہ ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ اس کے پہلے گھر سے ایک بچی ہے، معصوم سی بچی ہے، وہ اس کے ساتھ، وہ بھی حضور نبی کریم کے گھر میں رہ رہی ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، اتنے میں وہ بچی آ گئی، حضور کی ربیبہ ہے، گویا حضور کی بیٹی ہی سمجھ لیجئے، وہ آ گئی، رسول اللہ نے اسے بلایا، قریب آ گئی۔ رسول اللہ نے جب پانی اپنے دہن مبارک میں لیا نا، قریب آ گئی، تو آپ علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک سے، دہن مبارک سے سارا پانی اس میں ایسے اس کے چہرے پہ پھینک دیا، چہرے پہ پھینک دیا۔ تو بچی اپنے چہرے کو صاف کرنے لگی اور ہنسنے لگی کہ محمد رسول اللہ نے اپنے مبارک لعاب دہن کا یہ مبارک پانی میرے چہرے پہ پھینک دیا، یہ اس بچی کے دل خوش کرنے کے لیے کیا۔ لیکن رسول اللہ کے لعاب میں برکت ایسی تھی، اس صحابیہ کے بارے میں آتا ہے وہ جوان ہو گئی، بڑی عمر تک پہنچ گئی، لیکن اس کا حسن ہر روز بڑھتا رہتا تھا، کبھی اس کے چہرے پہ جھریاں نہیں آئی، اور اس کا حسن کبھی ماند نہیں پڑا، اس کا حسن چمکتا دمکتا رہا اور حسن میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہ محمد رسول اللہ کی برکت بھی ہے، محمد رسول اللہ کی برکت بھی ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، بچے ہیں، نام محمود بن ربیع ہے، انصاری صحابی ہیں، 5 سال کے بچے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں چلے گئے، ان کے گھر میں ایک کنواں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی نکالا۔ جب پانی نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مبارک اپنے پینے لگے، وضو کرنے لگے، پانی اپنے منہ مبارک میں لیا۔ محمود 5 سال کا بچہ ہے، وہ بھی کھیل رہا ہے۔ محمود بن ربیع کو بلایا، محمود بن ربیع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور نے مزاح کے لیے، دل لگی کے لیے، خوشگپی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے اس صحابی کے محمود بن ربیع پہ پانی پھینک دیا، اس کے کپڑے گیلے ہو گئے، چہرہ گیلا ہو گیا۔ یہ حضور کا مزاح ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسے حصہ بھی مل رہا ہے، اسے برکت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ محمود بن ربیع کے بارے میں آتا ہے کہ اس پانی پھینکنے کی برکت سے اللہ نے اس کے دل و دماغ کو علم کے لیے ایسا کھول دیا، جس چیز کو ایک مرتبہ سنتے تھے زندگی بھر کے لیے اس کے سینے پہ نقش ہو گئی اور اس کا حافظہ تیز ہو گیا۔ اتنے بڑے محدث بنے کہ بخاری شریف میں بھی محمود بن ربیع کی روایت موجود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے یاروں، اپنے صحابہ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ گپ شپ کا انداز تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں اور آپ علیہ السلام کے دوست بھی ہیں، مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، دیہات میں رہتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور وہ جب مدینہ منورہ آتے تو دیہات سے ترکاریاں، سبزیاں، ساگ وغیرہ یہ وہاں سے چنتے اور دیہات کی سوغات حضور کے لیے اکٹھی کر کے حضور نبی کریم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس دوست کو اور اس صحابی کو تحفے کے بدلے میں تحفہ دیا کرتے تھے، تحفے کے بدلے میں تحفہ دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحادو تحابو، ہدیہ لیا دیا کرو، گفٹ لیا دیا کرو، اس سے باہمی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ گفٹ دے رہے ہیں تو حضور بھی احسان کے بدلے میں احسان کر کے اسے بھی تحفہ دے رہے ہیں۔ حضور اس کے کیا دیتے تھے؟ اس کے لیے کپڑوں کا سوٹ لیتے، اس کے لیے کپڑے وغیرہ لے کر اسے تحفے میں دے دیتے۔ ایک مرتبہ
وہ دیہات سے آنے والا حضور کا یار، حضور کا دوست، حضور کا صحابی، نام اس کا ظاہر ہے۔ ظاہر آیا مدینہ منورہ میں، مدینہ کے چوک میں ایک کونے پہ کھڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے پیچھے سے دیکھ لیا کہ میرا یار آ گیا، میرا صحابی بھی آ گیا، میرا دوست بھی آ گیا، چلو اچھا ہی آ گیا۔ لیکن حضور نے دل لگی کے لیے، مزاح کے لیے ایک کام کیا۔ حضور پیچھے سے چپکے دھیمے انداز میں اس کے پیچھے پیچھے چلے، قریب آئے۔ اب وہ اپنے خیالوں میں گم ہے، حضور پیچھے سے آ رہے ہیں، اسے پتہ نہیں کہ پیچھے کوئی آ بھی رہا ہے۔ رسول اللہ آئے اور اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے یوں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے، میں کون ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آواز لگائی، فرمایا کون ہے جو اس غلام کو خریدنا چاہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی پیاری آواز جس نے ایک مرتبہ سنی، وہ پہچانتے تھے ہمارے آقا کی آواز ہے۔ وہ ظاہر حضور کا دوست، وہ سمجھ گئے رسول اللہ کے مبارک ہاتھ لگے ہوئے ہیں، خوشبو بھی آ رہی ہے، اور آپ کی سریلی آواز میں ایک صدا لگ رہی ہے، کون ہے جو اس غلام کو لے رہا ہے؟ اس نے محبت کے لیے اپنی پشت کو حضور کے سینہ مبارک سے جوڑ دیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی، مجھ جیسے کم قیمت کو کون لے گا؟ رسول اللہ مسکرا گئے، فرمایا او ظاہر، او میرے دوست، تو میرا دوست ہے، تو میرا دیہاتی دوست ہے، میں تیرا شہری دوست ہوں، اللہ کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دل لگی، ملاطفت اور ان کے ساتھ گپ شپ کا یہ ایک پہلو ہے۔